السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ دوستو، اس ویڈیو میں آپ کو کعبہ سے متعلق کچھ حیران کن باتیں بتاؤں گا اور ساتھ یہ بھی بتاؤں گا کہ کعبہ کی تعمیر کتنی مرتبہ ہوئی، اور پھر یہ بھی بتاؤں گا کہ کعبہ کا دروازہ زمین سے اونچا کیوں ہے، اور اس کے علاوہ بہت سی باتیں اسی ویڈیو میں آ رہی ہیں، تو ویڈیو کو مکمل ضرور دیکھیے گا۔ پہلا کعبے کا راز یہ ہے کہ کعبہ وہ جگہ ہے جہاں سے اللہ تعالیٰ نے زمین کو بچھانا شروع کیا، یعنی جو اللہ نے زمین بچھانے کی ابتدا کی تو سب سے پہلے کعبہ والی جگہ سے شروع کیا اور پھر باقی زمین کو بچھایا۔ تو ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ کعبہ والی جگہ زمین کا سب سے پہلا حصہ ہے۔ کعبۃ اللہ کے متعلق دوسرا راز یہ ہے کہ یہ زمین پر اللہ کا بنایا ہوا پہلا گھر ہے، اور تیسرا کعبے کے متعلق راز یہ ہے کہ یہ زمین کے بالکل درمیان میں واقع ہے، اور اللہ تعالیٰ نے بڑی حکمت کے تحت اسے درمیان میں رکھا ہے تاکہ شرق و غرب والوں کے لیے یہ قبلہ بن سکے۔ کعبۃ اللہ کے متعلق چوتھا راز یہ ہے کہ کعبہ چاروں طرف سے پہاڑیوں میں گرا ہوا ہے، اور یہ اس کے لیے ایک قدرتی حصار کا کام کرتے ہیں، اور اسی وجہ سے اس پر حملے بہت کم ہوئے ہیں زمانہ قدیم میں بھی۔ اچھا، خانہ کعبہ کی جگہ جو ہے اس کا انتخاب کس نے کیا؟ تو یاد رکھیں، خانہ کعبہ کے عین اوپر 7ویں آسمان پر بیت المعمور ہے، وہ فرشتوں کا کعبہ ہے۔ کہا جاتا ہے روایتوں میں کہ اگر اس بیت المعمور کو گرایا جائے تو وہ سیدھا خانہ کعبہ کے اوپر آ کر گرے گا۔ تو یہ تھا کعبہ کا پانچواں راز۔ چھٹا راز یہ ہے کہ خانہ کعبہ کا طواف انسانوں سے 2000 سال پہلے فرشتے کیا کرتے تھے، اور ساتواں راز یہ ہے کہ جیسے فرشتے عرش الہی کے گرد چکر لگاتے ہیں ویسے ہی انسان جو ہے کعبے کا طواف کرتے ہیں۔ آٹھواں راز یہ ہے کہ جب طوفان نوح آیا تو ساری زمین غرق ہو گئی تھی، لیکن اللہ تعالیٰ نے کعبے کی عمارت کو آسمانوں کی طرف اٹھا لیا تھا۔ اور 9واں راز اس کا یہ ہے کہ کعبہ کی چھت اس وقت نہیں تھی جب حضرت ابراہیم نے اسے تعمیر کیا، اس کی چھت بعد کے زمانوں میں آئی۔ اور 10واں راز یہ ہے کہ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کعبے کو تعمیر فرمایا تو اس کے 2 دروازے تھے۔ آج کل اس کے 2 دروازے کیوں نہیں ہیں، یہ میں آپ کو آگے چل کر بتاتا ہوں۔ اب بات کرتے ہیں کہ کعبہ کتنی بار تعمیر ہوا اور کس کس نے تعمیر کیا۔ تو یاد رکھیں کہ سب سے پہلے جو کعبہ تعمیر کیا وہ فرشتوں نے بیت المعمور کی بالکل سیدھ میں زمین پر کیا، اور یہ آدم علیہ السلام سے بھی 2000 سال پہلے کی بات ہے۔ پھر دوسری مرتبہ کعبے کو حضرت آدم علیہ السلام نے تعمیر کیا اللہ کے حکم سے، اور تیسری مرتبہ حضرت آدم کے بعد حضرت آدم کے بیٹے حضرت شیش علیہ السلام نے کعبہ کو تعمیر کیا۔ یہ بھی اللہ کے پیغمبر تھے اور ان پر بھی بہت سے صحائف نازل ہوئے۔ چوتھی تعمیر طوفان نوح کے بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کی، تو اس وقت اس کے نشانات مٹ چکے تھے۔ اس مقام کی نشاندہی جبریل نے آ کر کی اللہ کے حکم سے کہ یہ جگہ یہاں کعبے کی تعمیر کریں، پھر اسی مقام پر حضرت ابراہیم نے کعبہ بنایا۔ اچھا، یاد رکھیں کہ جب حضرت ابراہیم نے کعبہ بنایا نا تو اس وقت حتیم کا جو حصہ ہے یہ بھی کعبے میں شامل تھا۔ کعبے کی عمارت کے گرد ایک گولائی میں جگہ ہے، آدھی سی گولائی میں، تو وہ جگہ حتیم ہے، وہ کعبے کے اندر کعبے کا حصہ ہے۔ حضرت ابراہیم نے جب بنایا تو وہ کعبے کی عمارت میں شامل تھا، اور اس وقت کعبے کے 2 دروازے تھے اور دونوں زمین کے برابر تھے، اونچا نہیں تھا کوئی بھی۔ اچھا، اس وقت کعبے کی چھت بھی نہیں تھی جب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اسے تعمیر کیا۔ 5ویں تعمیر اس کی قوم عمالقہ نے کی۔ قوم عمالقہ کے متعلق یہ کہا جاتا ہے کہ حضرت اسماعیل علیہ السلام نے پہلی شادی ان سے کی تھی، تو شاید حضرت اسماعیل کے دور میں ہی کہیں یہ قوم آباد تھی۔ اور 6ٹھی تعمیر جو ہے قوم جرہم نے کی تھی۔ ان کے متعلق بھی یہ آتا ہے کہ انہوں نے حضرت اسماعیل نے یہاں سے بھی ایک نکاح کیا ہوا تھا، اور جب حضرت اسماعیل اور حضرت ہاجرہ آ کر یہاں آباد ہوئے مکہ میں تو اس کے بعد یہ قبیلہ بھی وہاں آ کر آباد ہوا تھا۔ اچھا، 7ویں تعمیر جو ہے اس کی قصی بن کلاب نے کی۔ یہ وہ ہیں جنہوں نے قریش کو متحد کیا اور سارے قبائل کو حرم میں آ کر بسایا، اور قریش کے قبائل کو اکٹھا کر کے مکہ کو ایک شہری ریاست کی طرح تعمیر کیا۔ شام سے آئے تھے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے غالباً 5ویں نمبر پر جاتے ہیں، یعنی ایک باپ پھر دادا اور یوں 5ویں نمبر پر آتے ہیں۔ اچھا، 7ویں تعمیر کے بعد 8ویں تعمیر قریش نے کی تھی جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں مبعوث ہو چکے تھے، اور اس تعمیر میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بھی شامل تھے۔
اس کا سبب یہ تھا کہ ایک سبب تو یہ بیان کیا جاتا ہے کہ سیلاب آیا تھا اور سیلاب کی وجہ سے کعبے کی دیواریں منہدم ہوگی تو تعمیر کرنا پڑا، اور ایک روایت یہ ہے کہ ایک عورت کعبے کو دھونی دے رہی تھی تو وہ چنگاری گری اور غلاف جل گیا، اس وجہ سے تعمیر کی، تو سیلاب والا سبب زیادہ سمجھ آتا ہے۔ اچھا پھر یہ دیکھیں قریش نے جب کعبہ تعمیر کیا نا تو حتیم باہر کیوں رہ گیا؟ اس کی وجہ یہ تھی کہ قریش نے کہا تھا کہ ہم حلال مال صرف کعبے کی تعمیر میں استعمال کریں گے، حرام مال نہیں استعمال کریں گے، تو انہوں نے حلال مال جمع کیا تو وہ کم پڑ گیا، اور انہوں نے کعبے کی عمارت حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جتنا بنایا تھا اس سے کچھ کم کر دی اور حتیم کو باہر چھوڑ دیا، تو حتیم اس وجہ سے باہر ہے۔ اور اس میں ایک حکمت بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ چاہتا تھا کہ غریب لوگ، عام لوگ جب وہ عین کعبہ کے اندر نماز پڑھنا چاہیں تو حتیم میں پڑھ لیں، حتیم میں پڑھیں تو یوں ہی سمجھیں کہ آپ نے عین کعبہ کے اندر نماز پڑھی ہے۔ اچھا قریش نے ایک اور کام بھی کیا کہ قریش نے جب بیت اللہ کی عمارت تعمیر کی تو اس کے 2 دروازے تھے، ایک دروازے سے داخل ہوتا تھا اور دوسرے سے نکل جاتا تھا، اور دروازے بھی بالکل زمین کے ساتھ تھے، تو قریش نے کہا کہ یوں تو ہر خاص و عام اس میں داخل ہو جاتا ہے، ہم جس کو پروٹوکول دینا چاہیں صرف وہی داخل ہوا کرے، تو اس وجہ سے انہوں نے کعبے کا دروازہ ایک کر دیا اور بلند کر دیا یعنی جس کو ہم چاہیں گے صرف وہی داخل ہوگا، باقی کوئی داخل نہیں ہو سکے گا۔ آج بھی اسی وجہ سے اس میں مخصوص لوگ داخل ہوتے ہیں۔ 9ویں تعمیر اس کی حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کی۔ انہوں نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خواہش کے مطابق، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عائشہ سے فرمایا تھا کہ میرا جی چاہتا ہے کہ میں کعبے کو پھر ویسا ہی کر دوں جیسا حضرت ابراہیم نے بنایا تھا، لیکن قریش کیونکہ نئے مسلمان ہوئے اس وجہ سے میں ایسا نہیں کر رہا، تو انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خواہش کے مطابق کعبے کے دوبارہ 2 دروازے بنا دیے اور حتیم کو بھی کعبے میں شامل کر دیا۔ لیکن ہوا یوں کہ جب وہ حجاج بن یوسف اور اس وقت کے جو خلیفہ تھے غالباً عبد الملک تھے، ان کے سامنے یہ پیش کیا کہ عبداللہ بن زبیر نے تو تبدیلی کر دی ہے کعبے میں، تو انہوں نے کہا واپس پہلے جیسے ہی کر دو جیسے پہلے تھا۔ اس کی 2 وجوہات بیان کی جاتی ہیں، کچھ کہتے ہیں کہ وہ روایت ان تک پہنچی نہیں تھی جو حضرت عبداللہ بن زبیر تک پہنچی تھی، کیونکہ حضرت عبداللہ بن زبیر حضرت عائشہ کے رشتہ دار تھے تو ان تک وہ حدیث پہنچی ہوئی تھی، ان تک نہیں پہنچی تھی، اور کچھ کہتے ہیں کہ انہوں نے ضد میں ایسا کر دیا، تو دونوں پہلو ہیں، لیکن ہمیں اچھا گمان نہیں کرنا چاہیے، تو یہ کہتے ہیں وہ روایت نہیں پہنچی تھی اور ایسی روایتیں موجود ہیں۔ 10ویں تعمیر اس کی حجاج بن یوسف میں کعبۃ اللہ کی، اور وہ کیوں کی کہ حضرت عبداللہ بن زبیر والی جو تعمیر تھی اس کو ختم کیا اور دوبارہ سے قریش والی جو تعمیر تھی اس کے مطابق انہوں نے بیت اللہ کو تعمیر کر دیا۔ اچھا حالانکہ انہیں ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا کیونکہ حدیث شریف میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم چاہتے تھے، لیکن سبب آپ کو بتا دیا کہ انہیں شاید یہ حدیث پہنچی نہیں تھی۔ اچھا پھر اس سے آگے یہ ہے کہ ہارون رشید جو تھے خلیفہ، ان کا جی چاہا کہ اگر رسول اللہ کی خواہش تھی تو میں دوبارہ سے اسے ویسا ہی کر دیتا ہوں تاکہ رسول اللہ کی خواہش پوری ہو جائے۔ انہوں نے امام مالک سے مشورہ کیا تو امام مالک رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا ایسے نہیں کریں، پھر یہ بادشاہوں کا کھلونا بن جائے گا اور ہر بادشاہ اسے اپنی مرضی کے مطابق آ کر تعمیر کرے گا۔ 11ویں مرتبہ اسے عثمانی سلطان مراد نے تعمیر کیا تھا۔ اچھا یہاں یاد رہے کہ یہاں ایک دوسرا گروہ بھی ہے علماء کا جو یہ کہتا ہے کہ کعبۃ اللہ فقط 3 بار اثر نو تعمیر ہوا۔ کون کون سی تعمیر کو وہ تسلیم کرتے ہیں؟ کہتے ہیں سب سے پہلے حضرت ابراہیم کے زمانے میں تعمیر ہوئی، پھر قریش کے زمانے میں، اور پھر حضرت عبداللہ بن زبیر کے زمانے میں۔ تو ان کا خیال یہ ہے کہ باقی جتنی بھی تعمیرات ذکر کی گئی ہیں نا اوپر، یہ پوری اثر نو تعمیر نہیں تھی بلکہ معمولی تعمیر و مرمت تھی جسے لوگوں نے تعمیر شمار کر لیا۔ اچھا پھر یہ ہے کہ اس پر سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اگر صرف 3 بار ہی تعمیر ہوا ہے تو سب سے پہلی تعمیر کون تھی؟ وہ کہتے ہیں کہ حضرت ابراہیم نے جو تعمیر کی بس وہی سب سے پہلے تھی، اس سے پہلے کعبہ موجود نہیں تھا۔ لیکن میرا خیال ہے کہ یہ رائے زیادہ بہتر نہیں ہے، کیونکہ قرآن کریم میں ہے زمین پر جو پہلا گھر انسانوں کے لیے بنایا گیا وہ بکہ میں تھا، یعنی مکہ میں تھا۔ اب جب پہلا گھر تھا تو یقینی سی بات ہے کہ وہ پہلے انسانوں کے ٹائم ہوگا اور وہ حضرت آدم ہی تھے۔ دوسری دلیل یہ ہے کہ پچھلی جتنی بھی امتیں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے گزری ہیں وہ سب اپنی عبادت گاہوں میں عبادت کیا کرتے تھے، تو ظاہری سی بات ہے کہ حضرت آدم اور ان کی امت کو بھی کوئی عبادت گاہ چاہیے تھی جہاں وہ اپنی عبادت کرتے، تو اس لیے وہ عبادت گاہ ہوگی اور یقیناً وہ کعبہ ہی ہوگی۔ تیسری دلیل یہ ہے کہ حضرت ابراہیم نے جب کعبہ تعمیر کیا تو انہیں پرانی بنیادوں پر ہی تعمیر کیا، تو اس کا مطلب ہے کہ بنیادیں پہلے سے تھی اور یقیناً یہ وہی والی تھی جو فرشتوں نے بنائی تھی اور حضرت آدم نے بنائی تھی۔ ہماری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کعبے کو قیامت تک آباد رکھے اور ہمیں بھی بار بار اس کی باادب حاضریاں نصیب فرمائے۔ آپ بھی کمنٹ میں آمین لکھ دیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔